قیامت کے دن اللہ رب العزت جس طریقے سے حساب فرمائیں گے، جو شہادتیں لکھی جائیں گی، جو بیانات ریکارڈ کیے جائیں، جو ثبوت اور پروف فراہم کیے جائیں گے، ان میں ایک اہم ترین چیز میزان ہے۔ اللہ جلال کا تول اور اس کا ترازو ہے کہ جس ذریعے سے رب تعالی ہمیں تولیں گے۔ ایک زرگر کے پاس اپنا ایک میزان ہوتا ہے، ایک سبزی فروش کے پاس ایک اپنے انداز کا ترازو ہوتا ہے، ایک مرچنٹ اسٹور سے وابستہ دکاندار کے پاس ایک اپنے انداز کا ترازو ہوتا ہے۔ ٹنوں اور منوں سے وزن کرنا ہو تو آج کے اس جدید دور کے اندر کمپیوٹرائز کانٹے کا تولنے کا ایک اپنا انداز۔ تو ہماری اس دنیا کے اندر مختلف انسانوں نے مختلف پیمانے، ٹولز اور مختلف آلات ایجاد کر رکھے پیمائش کے لیے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس میئرمنٹ کے لیے ایک اپنے انداز کا تھرمامیٹر ہوتا ہے جو انسان کے اندرونی درجہ حرارت کو میئر کر کے بتا رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، ایک تول اللہ رب العزت کے پاس بھی، ایک ترازو اللہ ذوالجلال کے پاس بھی، اور وہ ترازو اس کے اندر چیزوں کو نہیں تولا جائے، دنیا کے مال و متاع کو نہیں تولا جائے، اس کے اندر رب تعالیٰ تولیں گے مجھے اور آپ کو، اور اسی کی بنیاد پہ ہماری نجات کا انحصار ہو۔ جنت اور جہنم کا پروانہ بھی اسی کی بنیاد پہ انسان کو تھما دیا جائے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما تھے، صحابی دیکھتے مسکرانے لگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کس بات پہ مسکراتے؟ صحابی کہتے ہیں من دقت ساقی، اللہ کے رسول آپ نے دیکھا نہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نہیں ہو نظر بریک بریک پنڈلیوں والے اور بریک بریک ٹانگوں والے، اس بات پہ ہم مسکراتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے یہ صحابی وہ صحابی ہیں جو دور جہالت کے اندر بکریاں چرایا کرتے اور اسی سے ہی اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ صحابی اسلام لے آتا ہے، قرآن کا قاری اور عالم بن جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں من احب ان يقرأ القرآن غزا طريا كما انزل من السماء، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قرآن کو اسی انداز میں پڑھے کہ جس طرح جبریل آسمان سے قرآن لے کے تر و تازہ اترتے اور میرے سینے پہ لایا، جو چاہتا ہے کہ وہ قرآن کو اسی انداز میں پڑھے جس انداز میں اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے میرے سینے پہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ عبداللہ ابن مسعود سے قرآن پڑھے۔ تو یہ وہ صحابی کہ جس کو لے کے صحابہ کرام تبسم کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی نبوت والی زبان سے کہا میرے صحابہ تمہاری نظر میں میرا عبداللہ ایک کمزور انسان، ایک غریب انسان ہے، تمہاری نظر میں اس کا ماضی ہے، تم اس کا ماضی دیکھتے ہو، لیکن یاد رکھو یہ عبداللہ جس کی تم بریک بریک ٹانگوں کو دیکھ کے مسکراتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَرِجْلُ عَبْدِ اللَّهِ يَسْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أَحَدٍ، کل قیامت کا دن ہوگا، رب تعالیٰ کی عدالت لگی ہوگی، اللہ ذوالجلال کا ترازو لگا ہوگا، اور عبداللہ ابن مسعود کی ایک ٹانگ کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو معلوم ہوگا وہ ترازو ایسا ہوگا، اس کے تولنے کا انداز بھی ایسا ہوگا کہ ہر وہ چیز جو اس کی اصلیت ہے وہ سامنے آ جائے گی، جو اس کی حقیقت ہے وہ سامنے آ جائے گی، جو اس کی سپیرٹ ہے، جو اس کا واقعی وزن بنتا ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ آج ہم نے بھی اپنے ترازو بنا رکھے،
ایک سائیکل سوار کو ہم اپنے ذہنوں کے ترازو میں سوچتے ہیں اپنے انداز کے ساتھ، ایک چھوٹی سی کار پہ آنے والے کو اس کو بھی ہم تولتے ہیں اپنے دماغوں میں اپنے انداز کے ساتھ، ایک بڑی وزیروں پہ آنے والے انسان کو بھی ہم اپنے ذہنوں کے ترازو میں تولتے ہیں اپنے انداز کے ساتھ۔ 5 مرلے کے گھر میں رہنے والے انسان کا وزن ہمارے ذہنوں میں اور ہوتا ہے، 1 کنال کی کوٹھی میں رہنے والے انسان کا وزن ہمارے دماغوں میں اور ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے سارے کے سارے ترازو، تمہارے یہ سارے کے سارے میزان جھوٹ پہ مبنی میزان ہے، یہ تمہارے سارے کے سارے تول یہ دھوکہ دہی اور مختلف دنیا کے جھوٹے معیار سٹینڈرڈ کے اوپر مبنی تول ہے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ترازو تو ہم لگائیں گے اور وہ بھی لگائیں گے قیامت کے دن، اس دن کا جو ترازو ہوگا انصاف کا ترازو ہوگا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی بھی انسان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر کسی انسان نے رائی کے دانے کے برابر نیکی بھی کی ہوگی اسے بھی ہم سامنے لے آئیں گے، اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر برائی بھی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ أَتَيْنَا بِهَا، اسے ہم لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لینا ہمارے اوپر پھر ختم۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن کا ترازو، اس دن کا تول انصاف کے اوپر مبنی ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، قیامت کے دن جب اللہ ذوالجلال میزان لگائیں گے، ترازو لگے گا، رب تعالیٰ لوگوں کو تولیں گے، اور جو شخص تول کے اندر بھاری ہو گیا، جس کا تول زیادہ ہو گیا، بھاری ہو گیا، وزن میں زیادہ ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یاد رکھو وہ تو جنت کے مزے اڑائے گا، اللہ ذوالجلال کی نعمتوں کے مزے اڑائے گا، رب کی جنت کا وارث بن جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جو شخص اس تول کے اندر، اس ترازو کے اندر ہلکا پڑ گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو یاد رکھو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا خبر یہ ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، یہ تو جہنم کی دہکتی اور بڑھتی ہوئی آگ